بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کے بالکل آخری لمحات ہیں. ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک میں کیا پایا اور کیا کھویا، یا جن لوگوں نے اس مہینے میں عبادتیں کی ہیں کیا وہ عبادات ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوئیں یا نہ ہوئیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی رمضان کے بعد جو نیکیاں رمضان میں کی تھی ان پر جمع رہے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیا. اور اگر جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کی اور بعد میں نماز چھوڑ بیٹھے، جیسا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں حرام کاموں سے بچتے تھے اور رمضان کے بعد پھر ہم حرام کاموں میں لگ گئے اور حلال کام رمضان المبارک میں اختیار کیے تھے اور جو ہے رمضان کے بعد میں ہم نے ان تمام کو ترک کر دیا، تو عزیز دوستو اس سے پتہ یہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری نیکیاں بجائے مقبول ہونے کے مردود ہو گئی. رمضان المبارک جو آیا تھا وہ ہمارے لیے صرف ایک مہینے کے روزے رکھوانے کے لیے یا ایک مہینے تک نماز پڑھنے کے لیے یا تراویح کی پابندی کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کا خوف پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ. رمضان تو اس لیے آیا تھا. ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا، رمضان کے مہینے میں 4 جمعے گزر گئے ہیں اور 5واں جمعہ آج ہے، لیکن دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ اتنے سارے ایمان والے ہونے کے باوجود، کتنی بڑی تعداد ہمارے ایمان والوں کی موجود ہے، لیکن ہماری مسجدیں پھر بھی خالی پڑی رہتی ہیں. عزیز دوستو یاد رکھو، ہمیں ان لوگوں سے کوئی گلہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں جمعوں کی کیوں پابندیاں کرتے ہیں، تراویح کی کیوں پابندیاں کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی کیوں پابندی کرتے ہیں، فرض نمازوں کی کیوں پابندی کرتے ہیں. اصل میں اعتراض ہم کو یہ ہے کہ یہ لوگ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے؟ کیا بات ہو جاتی ہے جو ہم غیر رمضان میں اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے؟ عزیز دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے
ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اور اس کے روزے کو اسی لیے فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر اس کی یعنی کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا ہو جائے اور پرہیزگاری ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فوراً اسی وقت، حال فی الحال ایک دم اسی وقت جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کئی احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک دروازہ بھی ان میں سے بند نہیں رہتا، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سے ایک دروازہ بھی کھلا ہوا نہیں رہتا، اور تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، جو سرکش شیاطین ہیں ان تمام کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی بڑے بڑے گناہوں کی طرف آدمی رغبت پیدا کر لیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو کر لیتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہوتے ہوئے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا، عزیز دوستو، یہ کون سا ہلکا گناہ ہے؟ کیا اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے؟ کیا اس کے لیے بھی جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے؟ رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان کا روزہ نہ رکھے، عزیز دوستو، ہرگز اس کے لیے نہ جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور نہ جہنم کا دروازہ بند ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی خیال نہیں کرے گا کہ یہ جو ہے رمضان کے مہینے میں مرا ہے، اس بات کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بداعمالیوں کے ساتھ تو ابو جہل بھی رمضان المبارک کے مہینے میں مرا تھا۔ اصل بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہماری کامیابی کے لیے جو اعلان کیا، وہ آمنو وعملوا الصالحات، جہاں بھی آپ دیکھو گے یہ دو چیز اکٹھی آپ کو ملیں گی، عزیز دوست، یعنی ایمان باللہ اور نیک اعمال، یہ ہے اصل چیز، عزیز دوست۔ اب ایمان بھی جو ہے 7 چیزوں پر لانا ضروری ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کے بارے میں نے کئی ایک ویڈیو میں آپ کو بتلا چکا ہوں، اور مختصراً آج بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ پر ایمان رکھیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھیں، دوسرے اور تیسرے اس کے یعنی آمنت باللہ و ملائکتہ اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھیں، اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھیں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، اور جو ہے یعنی کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہوتی ہے، انسان کے ساتھ جو اچھا برا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھیں، اور اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھیں، اور قیامت کے دن بھی ایمان رکھیں۔ بعض لوگوں نے قیامت کا دن اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے، اس سے 6 چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور بعض نے ان کو 2 الگ الگ پر تقسیم کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا الگ اور قیامت کا دن الگ، حالانکہ وہ دن بھی قیامت کا ہوگا اور مرنے کے بعد زندہ بھی اسی دن ہوں گے، لیکن قیامت جو آئے گی عزیز دوستو ہمارے زندہ ہونے سے پہلے آئے گی، ہمارے زندہ ہونے سے پہلے قیامت آئے گی۔ عزیز دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے کامیابی اور یعنی کہ کامیابی کا اعلان فرمایا۔ اسی کے برعکس ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بجز بھوکا رہنے کے، بھوک اور پیاس کی تکلیف کے سوا ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض شب بیدار ایسے ہیں
تراویح پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، شب قدر میں جاگنے والے، بعض ایسے ہیں کہ ان کو رات کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس کی تائید میں ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ اس سے بھی افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کو بھی اگر ہم نے بگاڑ کر پڑھا تو یقیناً وہ میلے کپڑے کی طرح یا میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی کہ جا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہم کو اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے جو ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اور اگر ہم نے اس میں بھی جو ہے تقوی اور پرہیزگاری حاصل نہ کی اور پورے سال اس پر نہ جمے رہے تو یقین جانو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے منبر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، پہلے درجے پر پیر رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی، اور اس طرح سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اس وقت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے، 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی، ہلاک ہو یہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے، جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی طرف پہنچ جائے، اور جس کے سامنے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، اور پھر بھی یعنی کہ ان 2 چیزوں پر فرمایا کہ اس پر اس کی مغفرت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور آپ پر وہ درود نہ پڑھے۔ عزیز دوستو، پھر اس کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا اگر ہم نے رمضان کے بعد رمضان کی قدر نہ کی۔ اس لیے عزیز دوستو، رمضان کے بعد ہم رمضان المبارک کی قدر کریں۔ اب آئیے اصل چیز کی طرف۔ عزیز دوستو، جس کام کے لیے میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اصل میں وہ کیا تھا کہ وہ صدقہ فطر کا بیان میں، یعنی صدقہ فطر کے بارے میں مجھ کو آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی تھی۔ عزیز دوستو، صدقہ فطر کے بارے میں میں صرف آپ کے سامنے ایک ہی حدیث پیش کروں گا، اور وہ حدیث کون سی ہوگی؟ وہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر وہ حدیث ہے، اور غالباً کیونکہ مجھے نمبر اس وقت صحیح سے یاد نہیں ہے، وہ غالباً 2284 نمبر شاید ہے اس حدیث کا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے، جو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صدقہ فطر نکالا کرتے تھے، وہ ہم 1 سا کھجور یا 1 سا گیہوں یا 1 سا جو یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش، ان 5 چیزوں کے اندر سے کسی ایک چیز کے ساتھ جو ہے ہم صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے، صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے، ہر غلام اور آزاد کی طرف سے، ہر چھوٹے اور بڑے کی طرف سے، ہر مرد اور عورت کی طرف سے۔ اس کے ساتھ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ اس کو عید کی نماز سے پہلے کریں۔ اور سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرے گا، اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا اور صدقہ فطر اس کے ذمے پر رہ جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، اس سے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ کتنا ادا کریں۔ کوئی کہتا ہے 2.25 کلو، کوئی کہتا ہے 1 کلو 633 گرام، کوئی بتاتا ہے 2 کلو 400 گرام، کوئی بتاتا ہے 2 کلو 600 گرام، اور کوئی بتاتا ہے 2 کلو 730 گرام۔ عزیز دوستو، اس کے اندر جو 2.25 کلو والا جو مسئلہ ہے، جس کی جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اس لیے 2.25 کلو سے صدقہ فطر ادا نہ کریں، کیونکہ عزیز دوستو، یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ تو
یہ تو ایک بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت بعد میں اس سنت کے اندر تبدیلی آئی تھی۔ عزیز دوستو، اس کو بدلنے والا کون ہے، میں اس کا نام آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا۔ عزیز دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہم صدقہ فطر انہی چیزوں میں سے اور اسی مقدار کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ یعنی کہ کیا مقدار ہوتی تھی، میں آپ کو بتلائی دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، ایک سا اور ایک سا میں جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 234 تولہ ہوتا ہے، اور ایک تولہ کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 11,664 ملی گرام ہوتا ہے۔ یعنی ایک تولے کے اندر آپ یوں سمجھ لو کہ 12 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے، بلکہ 12.25 کا مان لو چلو۔ عزیز دوستو، اس سے جب ہم اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں، اس کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو 2 کلو 730 گرام کے قریب وزن بیٹھتا ہے۔ البتہ جو لوگ ادا کرتے ہیں 2 کلو 400 گرام سے، اس کی احادیث بھی صحیح ہیں، کیونکہ یہ سا جو ہے چھوٹا بڑا بھی ہوتا تھا، لیکن جو اصل سا ہے اس کے اندر 234 تولہ آتا ہے، اور 234 تولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 3.25 کلو گیہوں یا 3.25 کلو جو یا 3.25 کلو جو ہے کھجور یا 3.25 کلو کشمش یا 3.25 کلو پنیر۔ عزیز دوستو، یہ 5 چیزیں جو اب تک میرے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں آئی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینہ گزرنے پر عید کی نماز کو جانے سے پہلے اس صدقے کو ادا کر دیں، اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں سے ان تمام باتوں کو نکال دے جو قرآن اور حدیث کے مخالف نکل گئی ہیں، اور ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے جو میری زبان سے قرآن و حدیث کے بالکل موافق نکلی ان کو تو راسخ فرمائے، اور جو مخالف نکل گئیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہم سب کو معاف فرما دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، اور ان تمام نیک اور صالح باتوں کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔